الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 20 کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری 3 احادیث پہ ہم بات کریں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کو کیسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابی ہریرہ سے روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الرجال، مردوں کی خوشبو ما ظہر ریحہ، جس کی خوشبو ظاہر ہو، وخفی لونہ، اور اس کا رنگ چھپا ہوا ہو، وطیب النساء، اور عورتوں کی خوشبو ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، جس کا رنگ ظاہر ہو اور اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہو۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خوشبو یہ ہے کہ جس کی خوشبو ظاہر ہو، مردوں کی خوشبو ہے جس کی خوشبو ظاہر اور رنگ چھپا ہوا ہے، اور عورتوں کی خوشبو یہ ہے کہ جس کی خوشبو واضح ہو، خوشبو چھپی ہوئی ہو اور رنگ ظاہر ہو۔ اور مرد کی خوشبو کے اندر ہر طرح کا پرفیوم جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، اور عورت کی خوشبو میں کم خوشبو والا پاؤڈر وغیرہ بھی ہے، اور اسی طرح جو ہوتی ہے لپسٹک ہو گئی، اس طرح جو بھی میک اپ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ عورت کی خوشبو ہے جس کا رنگ واضح ہوتا ہے، خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کی۔ آگے ہیں مسلمان بھائی کے چند حقوق۔ حضرت علی عن علی مسلمان بھائی کے چند حقوق، مسلمان بھائی کے چند حقوق جن کی ادائیگی کرنی ہے۔ عن علی، حضرت علی سے روایت قال کہتے قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہے کہ یسلم علیہ، وہ اس پر سلام کرے، یعنی جب وہ اسے اذا لقیہ، جب اس سے وہ ملاقات کرے، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اور اس کی دعوت کا جواب دے جب وہ اسے دعوت دے، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِشَ، اور اس کی چھینک کا جواب دے جب وہ چھینکے، وَيَعُودُ إِذَا مَرِضَ، اس کی عیادت کرے جب وہ بیمار ہو، وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ، اس کے جنازے کی پیروی کرے، إِذَا مَاتَ، جب وہ فوت ہو، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں جن کو ہر مسلمان کو ایک دوسرے کے پورے کرنے ہوں گے، کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم کہنا ہے اور سلام کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، اس پر سلام کرے اور جواب کس کا دینا ہے کہ دعوت کو قبول کرنا ہے۔ جب بھی دعوت مسلمان دے تو اس کی دعوت کا کیا کرنا ہے، قبول کرنا ہے، چاہے وہ دعوت جو ہے کھانے کی چیز کی چھوٹی سی بھی بات ہو، یعنی چیز ہو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا مسلمان بھائی تمہیں بکری کے جلے ہوئے کھر بھی دینا تحفے کے طور پر، مطلب حقارت کی نظر سے نہیں، وہ اپنی طرف سے اچھا سمجھ کے دے رہا تو تم کیا کرو، اس کو قبول فرماؤ۔ اور جب چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا، یعنی جسے چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، جس نے چھینک سنی ہے وہ یرحمک اللہ کہے، اور آگے سے پھر جسے چھینک آئے وہ کہے یہدکم اللہ ویصلح وبالکم، ٹھیک ہے۔ اور جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کی پیروی کرے، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر ہمارے ہمسائے میں ہمارے 2 دوست جو ہیں ہمیں ایک ہی وقت میں دعوت دے جائیں کھانے کی تو کس کی دعوت کو پہلے قبول کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو کرو کہ جس کا گھر تمہاری دائیں جانب ہے، ٹھیک ہے، اس کی کرو، اگر ایک ہی لائن کے اندر دونوں ہیں تو پھر کیا کرو جس کا گھر تمہارے گھر کے پہلے ہے، ٹھیک ہے، گھر کے نزدیک ہے، یعنی جس کا گھر تمہارے گھر کے نزدیک ہے اس کی دعوت کو کیا کرو پہلے قبول کرو، دوسری کی دعوت کو بعد میں قبول کرو، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
سلام کے جواب کے متعلق فرمایا جب بندہ السلام علیکم کہتا ہے دوسرا وعلیکم السلام کہتا ہے تو 10 نیکیاں جس نے سلام بلایا اسے ملی، 10 جس نے سلام کا جواب دیا۔ جب سلام بلانے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جواب دینے والے نے بھی جواب دیا تو وہ 20 نیکیاں لے گیا۔ پھر جس نے سلام بلایا کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اسے 30 نیکیاں ملی۔ تو اس لیے سلام کا جواب دینا ہم سب پر فرض ہے، مسلمان کے حق ادا کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اور دعوت جیسی بھی کوئی مسلمان دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جلا ہوا کھر بھی تمہارے گھر میں بھیجتا ہے تو اس کی دعوت کو کیا کرو، قبول کرو۔ اور جب چھینک آئے تو چھینک کا جواب بھی لازمی دینا ہے۔ اور جب بیمار ہو جائے مسلمان تو اس کی عیادت کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جتنی دیر تک وہ عیادت کے لیے بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے کی پیروی کرتا ہے، جنازے کے ساتھ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد اسے دفن کرنے کے لیے قبرستان میں ساتھ گیا، اسے اللہ تعالیٰ 2 قرات اجر عطا کرتا ہے۔ جس نے اکیلا جنازہ پڑھا اسے اللہ تعالیٰ نے 1 قرات اجر عطا کیا۔ اور قرات کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ مطلب یہ کہ جو خوشی ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو بات ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے لیے ڈیزرو کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان کے لیے بھی ہمیں وہی چیز ہی چوز کرنی چاہیے، پسند کرنی چاہیے کہ مجھے یہ اچھی نہیں لگتی تو دوسرے کو میں کیوں کہوں، دوسرے کے لیے میں کیوں یہ الفاظ استعمال کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ آگے ہے مسلمان بھائی کی تذلیل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کالا کہتے کالا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ نہ اس پر ظلم کرے وہ، ولا یخذلہ نہ اسے رسوا کرے، ولا یحقرہ نہ وہ اسے حقیر جانے، التقوی ہا ہونا تقوی یہاں ہے، ویشیر الی صدرہ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، ثلاث مرار 3 مرتبہ، بحسب امرئ کہ مرد کے لیے یہ بات کافی ہے، من الشر کہ مرد کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، کل مسلم علی المسلم حرام دمہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے خون اور اس کا مال وعرض اور اس کی عزت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اسے رسوا کرے، نہ اس کی وہ کیا کرے، تذلیل کرے، نہ اس پر وہ ظلم کرے۔ تقوی ادھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقوی ادھر سینے کے اندر ہے، دل کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ آدمی کے لیے، انسان کے لیے، ہمارے لیے یہ بات کافی ہے ہماری برائی کے لیے کہ ہم مسلمان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی طرح اپنے سے زیادہ حقیر سمجھتے، علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے۔ ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا ہوگا۔ مسلمان کے مسلمان پر مال بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کال کریں گے۔